اور میں یہاں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، جب اللہ ہر جگہ ہے، کیا اللہ دے نہیں سکتا جو ولیوں کے پاس آتے ہو؟ اللہ دے نہیں سکتا جو تم مرشد آباد آئے؟ اللہ دے نہیں سکتا جو تم گولڑا شریف جاتے ہو؟ اللہ دے نہیں سکتا جو تم داتا سرکار جاتے ہو؟ اللہ دے نہیں سکتا جو تم خواجہ اجمیری کے ہاں جاتے ہو؟ ارے یہ باطل خیال ہے۔ سن، میرا سوال ہے، بول رزاق کون ہے؟ یار اتنا بڑا اجتماع ہے اور اللہ کی صدا نہیں لگ رہی ہے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ۔ رزاق کون ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ ایمان ہے نا، رزق وہی دیتا ہے۔ اور یہ تو ہر ایک کو، توحید والے کو یہ آیت زبانی یاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن کو حسن صوت کے ساتھ پڑھ لوں۔ وَمَا مِن بہت بڑا جملہ عرض کریے جا رہا ہوں، بتائیے رزق دینے والا کون ہے؟ یہی کہا جاتا ہے نا کہ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ تو بابا یہ آیت کا ایمان اور یقین ہے کہ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق اللہ دیتا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، ہر بھوکے کو کھلانے والا، سب کا رزق دینے والا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب رزق اللہ دیتا ہے تو امریکہ نوکری کرنے کیوں جاتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب رزق اللہ دیتا ہے، مانتے ہو کہ رزاق اللہ ہے، تو پھر یہ صبح صبح اٹھ کے دکان کیوں کھولتے ہو؟ یہ صبح صبح کمپنی کے آفس میں کیوں جاتے ہو؟ یہ ڈیوٹی کیوں کرتے ہو؟ بس گھر میں پڑے رہو، کہو اللہ ہر جگہ ہے، سب کو رزق اس نے دینا ہے، اس کا وعدہ ہے وہ دے گا۔ لیکن سن، وہ رزاق ہے، لیکن انسان کے لیے اس نے اسباب کا نظام رکھا ہے۔ اب رزق وہی دیتا ہے، کبھی دکان کھولنی پڑتی ہے، کبھی امریکہ جانا پڑتا ہے، کبھی انگلینڈ جا کے نوکری کرنی پڑتی ہے، کبھی مڈل ایسٹ میں جانا پڑتا ہے، کبھی مزدوری کرنی پڑتی ہے، کبھی گاڑی چلانی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہاں رزق کی تلاش میں پاکستان سے امریکہ چلا جائے تو یہ خدا کی صفت رزاقیت میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ تو سن، جس طرح اللہ رزاق ہے، لیکن اگر کوئی شخص رزق کی طلب میں امریکہ جائے اس کی شان میں کمی نہیں آتی، اسی طرح اللہ ہر جگہ کریم ہے، اللہ ہر جگہ رحیم ہے، اللہ ہر جگہ حسیب ہے، اللہ ہر جگہ فتاح ہے، اللہ ہر جگہ علیم ہے، اللہ ہر جگہ خبیر ہے۔ لیکن جس طرح وہ رزاق ہے، لیکن رزق لینے کے لیے کبھی دکان کھولنی پڑتی ہے، کبھی امریکہ جانا پڑتا ہے، اسی طرح ہے تو وہ کریم، پر کبھی گولڑے جانا پڑتا ہے، کبھی مرشد آباد آنا پڑتا ہے۔ پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ صرف اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ والوں کا لڑ پکڑنا، اس پہ بھی قرآن کی نص موجود۔ اللہ والوں کی صحبت میں آنا، اس پہ بھی قرآن کی نص موجود۔ اور اللہ والوں کے پاس آ کر اللہ کو پا لینا، اس پر بھی شریعت کی نص موجود۔
اور یہ اتنا بڑا اجتماع اور ایک میرا جملہ ذرا پلے باندھنا ہے. کس نے کہا ہے کہ اللہ سب کی نہیں سنتا؟ آج تک کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہو کہ اللہ سب کی نہیں سنتا؟ بابا اللہ سب کی سنتا ہے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جناب اللہ سب کی نہیں سنتا. اللہ سب کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے. لیکن میرا جملہ پلے باندھیے، وہ سنتا سب کی ہے پر مانتا کسی کسی کی ہے. اور وہ جن کی مانتا ہے ان کے پاس جا کر جب اس سے مانگا جائے تو پھر وہاں ریجیکشن کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور میرا یہ استدلال بھی مسلم شریف کی حدیث سے ہے، اور مشہور حدیث ہے 100 بندوں کا قاتل، 100 بندوں کا قاتل. لیکن آئیے ذرا جملہ سنیے، 99 بندے قتل کیے. ایک ظاہری عالم کے پاس گیا، حضرت کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ ہاں کتنے گناہ کیے؟ حضور میں نے 99 قتل کیے گئے. اس نے کہا چل جا، یہاں سے اٹھ چلا جا، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے، کبھی بھی تیرا گناہ معاف نہیں ہوتا. اس نے اسے غصہ آیا، کہنے لگا اچھا اگر گناہ معاف نہیں ہوتا تو چلو پھر سینچری پوری کر دیتے ہیں. 100 عدد پورا کر دیا. پھر کچھ زمانہ گزرا، اور یاد رکھیے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم کا واسطہ رکھتے ہوئے، وہ علم کا نام لیتے ہوئے وہ خدا کی ذات سے لوگوں کو مایوس کرتے ہیں. اور اصل میں اس علم کا منتہا اور علم کا مقصد یہ کہ بندہ خدا تک بندے کو پہنچا دے. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کا نور بھی عطا کیا ہوا ہوتا ہے. تو ایک باطنی علم والے کے پاس آیا، کہنے لگا بھائی میرا کوئی چانس بنتے میری بخشش کے؟ اس نے کہا سبحان اللہ، کیوں نہیں بنتے؟ ارے بھائی اس سے بھی بڑے گناہ ہوتے رہے تب بھی اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن حدیث کے لفظ موجود ہیں، اس نے طریقہ بتایا کہ اذهب الى قرية صالحة، تجھے ایک نیک بستی کی طرف جانا پڑے گا. اور حدیث کے مختلف الفاظ ہیں مختلف کتابوں کے اندر. کیوں کہ وہاں اس بستی کے اندر اللہ کے ولی رہتے ہیں. تو وہاں جا کر جب اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تیری اس خطا کو معاف فرما کے تیرے اس 100 عدد کے قتل کو بخش دے گا. اب غور کیجئے وہ طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے معافی مانگی، حدیث کے لفظ ہیں، لیکن یہاں نہیں. اذهب الى قرية صالحة، تجھے نیک بستی میں جانا پڑے گا جس بستی کے رہنے والے اللہ کے پیارے اور ولی ہیں. اسے جب یہ امید لگی کہ یار میرا چانس لگتا ہے میرے 100 قتل کے معاف ہونے کا، ابھی اس نے قدم اٹھایا اللہ کے ان ولیوں کے شہر اور آستانے اور بستی کی طرف، وہیں اس کی روح قبض ہو گئی. لیکن یہ گرتے گرتے ایک شبر برابر، ایک بالش برابر اس نے سینہ گھسیٹا اور ولی کے آستانے کی جانب چلا. ادھر اس کی روح قبض ہوئی ہے. حدیث آپ نے بہت بے شمار دفعہ آپ نے سنی ہوئی ہے. ادھر اس کی روح قبض ہوئی، ادھر اللہ کی رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے. رحمت والے کہنے لگے یہ اللہ کی طرف جا رہا تھا بخشش کی طرف، لہذا جنت میں جائے گا. عذاب والے کہنے لگے 100 بندوں کا قاتل ہے، اسے جہنم میں جانا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان کے بیچ میں فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو ناپو، میئرمنٹ کرو. اگر اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف اس کا سفر تھوڑا رہتا ہے اور طے شدہ سفر اس کا زیادہ ہے تو پھر اس کو جنت لے جاؤ. اور اگر طے شدہ سفر کم ہے اور ولیوں کی طرف فاصلہ بستی کی طرف زیادہ رہتا ہے اس کو دوزخ میں لے جاؤ. اور حدیث کے لفظ ہیں اللہ تعالیٰ نے خود زمین سے فرمایا اے زمین سمٹ جا. سبحان اللہ کی آواز آئے، اے زمین سمٹ جا. حدیث کی اس پر دلیل ہے. زمین سمٹ گئی، اے زمین سمٹ. زمین سمٹ گئی. جب ناپا گیا تو ایک بالشت وہ ولی کے آستانے کی طرف وہ سفر اس کا بڑھ گیا. فیصلہ ہوا اسے جنت لے جاؤ. اب یہ حدیث سنانے والا میرا نبی ہے، سننے والے میرے نبی کے یاران وفا ہیں، میرے حضور کے وہ غلام اور صحابہ ہیں. آئے ہائے جن کے بارے میں ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف ابو بکر و عمر،
عثمان ادھر حیدر ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا میرے مدنی کریمہ کا سنانے والے صحابہ سن کے اس کو روایت فرمانے والے پوری امت مسلمہ کے اجل مفسرین محدثین اس سے استدلال کرنے والے اے قرآن و حدیث کو ماننے والوں نبی نے یہ حدیث امتیوں کو کیوں سنائی گویا میرے نبی نے یہ سنا کے بتا دیا کہ اللہ ہوتا تو ہر جگہ ہے سنتا سب کی ہے لیکن وہاں جا کے اس سے مانگو جہاں وہ رہتے ہیں جن کی مانتا بھی ہے اے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے